میں اگر آغاز کر سکوں گورنمنٹ سے ہی، صداقت عباسی صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو دوسرے دو مہمان ہیں ہمارے، ان کی جو رسپیکٹیو جماعتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کے خلاف کچھ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ جی وسیم صاحب بہت شکریہ۔ وسیم صاحب، مولانا فضل الرحمان تو الیکشن ہارنے کے بعد شاید شروع دن سے اس چکر میں تھے کہ کوئی ان کو موقع ملے اور وہ ایسا کوئی اتحاد بنائیں جس سے وہ کوئی کسی طرح کا پریشر بلڈ کریں یا کوئی ایسا حادثہ کریں جس سے حکومت گر جائے اور ان کے کسی طرح کے اتحادی پارٹی کی حکومت آ جائے۔ تو وہ موقع آ گیا ہے یا ابھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے؟ جی ہزاروں نہیں، لاکھوں خواہشیں، لاکھوں، اچھا۔ وہ ان کے لیے بہت مشکلات ہیں، بیکاز کوئی بھی تحریک چلانے کے لیے جو سب سے ضروری بات ہوتی ہے وہ عوام کا کنیکٹ ہوتا ہے ود لیڈرشپ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، ان کی کریڈیبلٹی کا بہت بڑا لاس ہوا ہے ان کیسز کی وجہ سے، اور آج جو مہنگائی ہے، جو آج معیشت کے پرابلمز ہیں، ان کی وجہ عوام کو پتہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرضے لیے اور قرضے لوٹ مار کیے اور وہ سارا پیسہ منی لانڈر ہو کے باہر چلا گیا۔ ان کی کریڈیبلٹی کا لاس ہوا ہے، اور یہ پچھلے کچھ مہینوں میں جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں آپ کی کریڈیبلٹی میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے؟ نہیں، ہماری کریڈیبلٹی جسے کہتے ہیں وہ ویسی کی ویسی ہے، کیونکہ کسی جگہ پہ بھی ہماری کوئی فضول خرچی یا کسی قسم کی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ ہاں، ایک اپوزیشن نیریٹو بنا رہی ہے کہ شاید کچھ ایسی نئی معیشت کی کوئی سائنس ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہمیں معیشت سنبھالنی نہیں آ رہی، حالانکہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس معیشت کے ساتھ قرضوں کا انبار اور ان قرضوں کی پیمنٹ اور صداقت بھائی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن بالکل غلط بات کر رہی ہو، لیکن وہ ہوتا بالکل غلط بات کر رہی ہو، لیکن وہ کسی نئی معیشت کی بات نہیں کر رہی، وہ اسی معیشت کی بات کر رہی ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے، جس کے مطابق 90 دن میں کرپشن ختم ہو جاتی ہے، جس کے مطابق اوپر ایک آنسٹ آدمی آ جائے تو سارے کے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، جس کے مطابق حکومت میں آنے کے کچھ دنوں بعد $200 بلین واپس لایا جاتا ہے، جس میں سے 100 بلین اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے، باقی 100 بلین عوام پہ خرچ کیا جاتا ہے، جس کے مطابق آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کو خودکشی سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ والی معیشت سمجھا رہے ہیں، تو یہ غلط ہو سکتی ہے لیکن نئی نہیں ہے، یہ آپ نے ہی سمجھائی تھی۔ دیکھیں، معیشت کو سمجھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنا وسیم صاحب دو طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پولیٹیکلی پاپولر ڈیسیجنز اور ایک ہوتے ہیں پیور اکنامک فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کے ڈیسیجنز۔ اگر آپ عوامی اکنامکس چلائیں گے، سیاسی اکنامکس چلائیں گے تو آپ لوگوں کو نیند کی گولی دے کے کینسر کے علاج کو بڑھنے کا موقع دیں گے، جو انہوں نے کیا۔ جتنی تفصیل مجھے کہیں گے میں چلا جاؤں گا کہ وہ خسارے بڑھتے گئے، $2.5 ارب کا خسارہ سالانہ $19 ارب پہ پہنچا، اور ابھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ابھی حماد کا بھی ٹویٹ آیا کہ اس مہینے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پچھلے سال کے اس مہینے کے ٹریڈ ڈیفیسٹ سے 37% کم ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے جس کو یہ جو اپوزیشن ہمیں گرانے نکلی ہے انہوں نے ڈالا تھا۔ لہٰذا ہم عوام کو آپ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ جن ڈاکٹروں کے پاس آپ دوائی لینے جا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر اصل میں مرض لانے والے ہیں، علاج کرنے والے ہیں۔ اور پچھلے مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے فیبروری کا، وہ بھی اس میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، جو کہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اچھی بات کی تعریف کرنی چاہیے اور غلط باتوں پہ تنقید کرنی چاہیے۔ یہ دو اچھی خبریں ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔